بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں کہ پاکستان برطانیہ کے لیے کیسے خطرناک ملک بن گیا، بلکہ خطرناک ترین ملک آپ کہہ لیں، ایک ذاتی پرابلم کہہ لیں، مسئلہ کہہ لیں، ایشو کہہ لیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی حل ہو، یہ میرے ذاتی مسئلہ ہے، میری سمجھ سے باہر کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے تقریباً 10 کے قریب میرے دوست، بڑے قریبی دوست، بڑے قریبی رشتہ دار، یعنی فیملی ممبرز آپ یہ یوں سمجھ لیجیے، وہ امریکہ میں مقیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے 2-4 بڑے قریبی عزیز آسٹریلیا میں ہیں، 3-4 دوست احباب عزیز کینیڈا میں ہیں، بہت ہی قریبی عزیز برطانیہ میں ہیں، اور ایک نہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب عید کے دنوں میں تقریباً سب سے میری ملاقات ہوئی، یعنی فون پر کسی کے ساتھ، ویڈیو کال پہ، کسی پر وائس یا آڈیو کال پہ، جس طرح ہوتا ہے، عید مبارک وغیرہ۔ تو سب کے سب نے مجھے یہ کہا کہ جناب تم آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سب کے سب، خواہ وہ آسٹریلیا میں ہیں، خواہ وہ UK میں ہیں، میرے دوست جو فرانس میں ہیں، اور میرا جو عزیز و اقارب امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، سب کے سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ تو یہ بات بتانے کا کیا فائدہ آپ کو؟ معاملہ یہ ہے کہ جب میں اپنے YouTube کے انالیٹکس دیکھتا ہوں تو اس میں میرے اس چینل پر پاکستان اور UAE کے علاوہ کسی ملک کے ویوز نظر نہیں آتے۔ کوئی 8, 10, 15, 20 ویوز 28 دنوں میں سعودی عرب میں کوئی دیکھ لے، اور حیران کن طور پر، یعنی میرے USA سے اگر 10 لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں میری 2 یا 3 ویڈیوز، تو 30 ویوز تو ہونے چاہیے ایک دن کے، اور مہینے کے ظاہر ہے 900 ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ویو بھی USA، آسٹریلیا، کینیڈا، UK سے میرے چینل کے انالیٹکس میں شو نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کی معلومات ہو کہ ایسا کیوں ہے، تو میں بڑا مشکور رہوں گا اگر آپ کامنٹ سیکشن میں آپ اس کا ذکر کر دیں۔ لیکن یہ میرے لیے بہت ہی سنگین قسم کا معاملہ بن چکا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، میرے دوست احباب رشتہ دار میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور وہ میرے اکاؤنٹ میں ویوز نہیں آتے۔ بات ہو رہی تھی جناب برطانیہ کے جو کامن ویلتھ اینڈ فارن آفس جسے آپ کہہ لیں، اس نے ایک فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، یعنی اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے، یا پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جو کہ برطانوی شہریوں کے لیے خطرناک ممالک ہیں۔ عام طور پر ایسا تب کیا جاتا ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی جنگ ہو رہی ہو، جس طرح سرحدی تنازع ہو، یا کوئی خانہ جنگی ہو، یا دوسرے ملک کی جنگ ہو، جس طرح اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے، یوکرین اور روس کا معاملہ ہے، یا افغانستان کی صورتحال، یا دنیا کے اور بہت سے ممالک ہیں، جیسے شام ہے، شام میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ایران، کافی زیادہ ممالک کی وہ اس ریڈ لسٹ میں شامل ہے، اور یا جہاں پر کوئی قدرتی آفات آئی ہوں، جس طرح زلزلہ ہے، کوئی طوفان ہے اس طرح کا، یا کوئی وبا پھیل رہی ہو، اس ملک کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے کووڈ ہے، TB ہو، کوئی دیگر جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، چیچک ہے، چیچک تو اب ختم ہو چکی ہے، بٹ جو بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ لیکن پاکستان میں نہ تو جنگ ہے،
یا کوئی اس ملک میں بہت زیادہ سنگین جرائم ہو رہے ہوں کہ جناب یعنی لا لیسنس، وہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا کہ جناب جب تک کہ انتہائی ضروری نہ ہو، ایبسولوٹلی نیسیسری، تو آپ پاکستان کو مت جائیں۔ اب ان ممالک میں ذرا دیکھیے پاکستان کو کس کن ممالک کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے برطانوی گورنمنٹ، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آج کل جو وزیر اعظم ہیں وہ ہیں تو برطانوی، لیکن برطانوی نہیں ہیں، گورے نہیں ہیں۔ اب جی ہمیں جو شامل کیا گیا دیکھیں، the newly added countries are those that are currently involved in conflicts including Russia, Ukraine, Israel, Iran, Sudan, Lebanon, Belarus and the Palestinian territories۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جناب دی بلیک لسٹڈ کنٹریز انکلوڈ افغانستان، برکینا فاسو، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، ہیٹی، عراق، اسرائیل، لیبنان، لیبیا، مالی، نائجر، نارتھ کوریا، صومالیہ، سومالی لینڈ، ساؤتھ سوڈان، سیریا، وینزویلا اینڈ یمن۔ اور ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں کہ فارن آفس نے جو برطانیہ کا جو فارن آفس ہے اس نے ہمیں کن ممالک کی فہرست میں شامل جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اب اس میں بہت سے ممالک ہیں اس میں جو بلیک لسٹڈ ہیں، جس میں الجیریا ہے، انگولا ہے، آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، بنگلہ دیش ہے، بنائن ہے، برونڈی ہے، کیمرون، کولمبیا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جبوتی، ایکواڈور، ایجپٹ، ایریٹریا، ایتھوپیا، جارجیا، انڈیا، انڈونیشیا، آئیوری کوسٹ، جارڈن، کینیا، کوسوو، لاؤس، ملیشیا، موریٹانیا، میکسیکو، مالڈووا، موزمبیک، میانمار یعنی برما جسے ہم کہتے ہیں، نائجیریا، پاکستان، پاپوا نیو گینی، فلپین، سعودی عربیہ، تنزانیہ، تھائی لینڈ، ٹوگو، ٹیونیزیا، ٹرکی، ازبکستان، ویسٹرن سہارا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ if you are planning to travel somewhere from the UK, remember not to visit the blacklisted countries or countries on the red list, which includes یہ جو جن کا میں نے نام لیا ہے۔ او بھائی برطانیہ میں تو اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں، سعودی عرب کا بھی لکھ دیا، اندازہ کیجئے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، کون سا جرم ہو رہا ہے، کون سی جنگ ہے وہاں پہ، پتہ نہیں۔ اچھا افغانستان، اب یقین کیجئے کہ ہم افغانستان کی بہت سی پالیسیز کے اگینسٹ ہیں۔ جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہے، کسی پر حملہ کرنا کسی ویسٹرن پر آؤٹ آف کوسچن۔ چلیں پاکستان کو آپ نے خطرناک ملک قرار دے دیا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے کچھ شہر جس طرح کراچی میں آج کل چھینا جھپٹی، اسٹریٹ کرائم وہ ہو رہے ہیں، باقی پاکستان میں ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے بالکل، اور وہ بھی انہی کا کیا دھرا ہے، انہی کی دین ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جناب جتنے جرائم برطانیہ میں، لندن میں یا مانچسٹر میں اور بہت سے جو علاقے ہیں ان کے جو شہر ہیں، they are notorious for their high crime rate، اور جناب ہمیں ڈال دیا اس میں۔ فرق اس سے کچھ نہیں پڑتا، جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، جنہوں نے پاکستان آنا ہے انہوں نے آنا ہے، جن کی عزیز داری ہے، رشتہ داری ہے، جو ٹورسٹ ہے، جو بھی ہے۔ لیکن میں نے کہا چونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد برطانیہ میں رہتی ہے، بہت بڑی تعداد، اور میرا خیال ہے کہ برطانوی باشندوں کے بعد اگر وہاں کے ایکسپیرٹس زیادہ تعداد میں تو وہ پاکستانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چلیں دیکھا جائے گا کہ مستقبل میں یہ پاکستان کب تک بلیک لسٹ میں شامل ہوتا ہے یا ریڈ لسٹ میں۔ لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے تشفی یا تسلی کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں انڈیا بھی موجود ہے اس لسٹ میں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔